میں بہاروں کے گیت گاؤں گا، میں بہاروں کے گیت گاؤں گا، میں پھولوں سے راہ سجاؤں گا، میں بہاروں کے گیت گاؤں گا۔ خون اقدس سے عہد باندھا ہے، خون اقدس سے عہد باندھا ہے، میں چراغ وفا جلاؤں گا، میں پھولوں سے راہ سجاؤں گا، میں بہاروں کے گیت گاؤں گا۔ تیرے جلووں سے ہے جہاں روشن، تیرے جلووں سے ہے جہاں روشن، تیری الفت پہ جان لٹاؤں گا، میں پھولوں سے راہ سجاؤں گا، میں بہاروں کے گیت گاؤں گا۔ میں رہدار کا مسافر ہوں، میں رہدار کا مسافر ہوں، ساتھ یسوع کے بڑھتا جاؤں گا، میں پھولوں سے راہ سجاؤں گا، میں بہاروں کے گیت گاؤں گا۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم، بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے زندگی میں پھر یہ موقع دے دیا مجھے اور آپ کو کہ ہم زندہ خدا کا پاک کلام سنیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا سن رہے تھے، اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سنیں، تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ خدا کے پاک کلام میں سے پولوس رسول کا خط ہے تھیسالونیکیہ کی کلیسیا کے نام پہلا، اور اس کا ہے 4 باب اور اس کی 16 اور 17 2 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بڑے احترام سے، بڑی سنجیدگی سے خدا کا کلام سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے،
پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بچے، بچیوں، میں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا مبلغ ہوتے ہوئے آج ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور وہ خوشخبری مسیحوں کی زندہ امید ہے۔ کیا ہے وہ خوشخبری؟ وہ خوشخبری یہ ہے، مسیح کی کلیسیا کا اٹھایا جانا، دی ریپچر۔ ہے نا خوشخبری؟ مسیحی دنیا میں اس امید پر جیتے ہیں کہ ایک دن خداوند آئے گا اور ہمیں اس دنیا سے آسمان پر لے جائے گا، اور اس طرح ہم ہمیشہ خدا کے پاس، مسیح کے پاس آرام میں، آسمان میں ابدیت گزاریں گے۔ یہ ہماری زندہ امید ہے، یہی خوشخبری ہے مسیح کی کلیسیا کے لیے۔ اور جو ریپچر ہے، میں نے اس کے میننگ دیکھے، معنی دیکھے، تو یہ ہے مسیح کی دوبارہ آمد پر خدا کی بادشاہی کے بیٹے بیٹیوں کا آسمان پر اٹھایا جانا، نقل مکانی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جانا۔ ہیلیلویا! یہ ہے خوشخبری، یہ ہے مسیح کی کلیسیا کی زندہ امید، جس کے گیت گاتے ہیں، جس کے نام سے دعا کرتے ہیں، جس کی انجیل سناتے ہیں، اس کے پاس اٹھایا جانا، ہوا میں، بادلوں پر، آسمان میں۔ ہیلیلویا! تو یہ کس طرح ہوگا؟ بڑے سننے والی غور طلب بات ہے۔ an imminent event، an imminent event in a moment, twinkling in an eye۔ اس طرح سے ریپچر ہوگا، اس طرح سے مسیح کی آمد ہوگی۔ عام طور پر جنرلی ہمارے چرچز میں یہی پتہ چلا ہے ہمارے لوگوں کو کہ مسیح دوبارہ آئے گا اور وہ آ کے دنیا میں 1000 سالہ بادشاہی کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس آمد کے 2 حصے ہیں، الگ الگ، اور ان دونوں حصوں میں واقعات میں 7 سال کا وقفہ ہے۔ ہمارے زیادہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ مسیح کی اب جو آمد ہوگی دوبارہ، یہ ایک ہی دفعہ نہیں، یہ 2 دفعہ ہوگی۔ پہلی آمد صرف مسیح کی فضا میں ہوگی، ہوا میں ہوگی، بادل پر ہوگی، اور وہ ادھر ہی ہوں گے۔ لیکن کلیسیا اس دنیا میں سے روح القدس کی قدرت سے فضاؤں میں اٹھائی جائے گی۔ مسیح کا استقبال کرنے کے لیے مسیح سیدھا زمین پر نہیں آئیں گے، نو 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 نو۔ یہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے ایک مسیحی کو کہ 2 واقعات ہوں گے۔ مسیح جب دوبارہ آئیں گے، پہلا واقعہ ہے جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں، کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ پھر جب آمد ہوگی فلی، تو پھر مسیح اور کلیسیا واپس آئیں گے، پھر خداوند کوہ زیتون پر اپنا پاؤں لگائیں گے، پھر 1000 سالہ مسیح کی کنگڈم ہوگی اس ساری دنیا میں، اس کا حکم چلے گا۔ تو جو این ایمننٹ ایونٹ ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے، جلد رونما ہونے والا، بالکل نزدیک، قریب الوقوع، سر پر منڈلایا ہوا اہم واقعہ، سر پر منڈلاتا ہوا اہم واقعہ۔ تو یہ ایسا واقعہ ہوگا جو آنن فانن ہوگا، اور یہ ایک پل میں، ایک دم،
جیسے بجلی مشرق سے مغرب تک کون جاتی ہے، اتنی جلدی اور اتنا چھوٹا واقعہ ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو اس کا پتہ ہے؟ آپ اس کی تیاری میں ہیں؟ یہ کوئی بہت لمبی بات نہیں ہوگی۔ آنکھ جھپکتے، آنکھ پلک جو ہوتی ہے آنکھ کی، اس میں ایک دم ایک پل جو ہوتا ہے، اس میں یہ واقعہ ہو جائے گا۔ اور روح القدس کی قدرت ساری دنیا میں سب سچے ایماندار ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، خدائے سالوس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، پاک روح سے معمور فتح مند مسیح زندگی آج گزار رہے ہیں، اور رات دن یہ کہتے ہیں اے خداوند یسوع آ، وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک بھید ہے، مسٹری ہے، جس کا پرانے عہد نامے میں ذکر نہیں ملتا، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا۔ یہ نئے عہد کی کلیسیا کا ایک بھید ہے، جس طرح کلیسیا بھید ہے اور آخری زمانے میں ظاہر ہوا مسیح کے وسیلے۔ اس کی آسمانوں سے آمد اور کلیسیا کا اٹھایا جانا یہ بھی ایک بھید ہے، جو ایک پل میں ایک دم میں ہوگا، جیسے بجلی کوند جاتی ہے۔ کوئی وقت لگتا ہے؟ نہ، سیکنڈز کی بات ہے۔ تو ایسے ہوگا، کسی وقت بھی ہوگا، اور دنیا بھر میں جو مسیح تھے رسول یہی کہتے رہے، رات دن تیار رہو۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک شادی ہو رہی ہے۔ مسیح نے اس کے بارے میں، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں اسی طرح بالکل بتایا جیسے شادی ہوتی ہے یہودیوں میں۔ اور مسیح نے کہا کہ میں آؤں گا جیسے دولہا آتا ہے، یوحنا 14 پہلی 3 یاد پڑھیے۔ مسیح یسوع نے کہا میں آؤں گا تو میں اپنے ساتھ لے لوں گا، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اس کو کہتے ہیں دی ریپچر، an imminent event, in a moment, twinkling in an eye، جیسے بجلی کون جاتی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں 19ویں باب میں 7 اور 8 اور 9 آیت میں لکھا، آؤ ہم خوشی منائیں دنیا بھر کے مسیحو۔ کیا خوشی منائیں؟ برے کی شادی آ پہنچی، دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لی۔ حال میں رویا میں خدا نے، مسیح نے اپنے شاگرد کو یہ سارا نظارہ دکھایا، اور لکھا ہے مبارک ہے دنیا کے وہ مرد اور عورتیں جو اس شادی کی عظیم ضیافت میں بلائے گئے ہیں انجیل کے پیغام سے۔ اور کلیسیا کو جو مسیح کی دلہن ہے آج، اس کو مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے مسیح کے ماننے والے راست بازی کے کاموں سے ملبس ہے۔ یہ چوگا ہے، یہ دنیا کے اندر جو مسیح کی کلیسیا ہے اس کی ریت ویل ہے، راست بازی کا لباس۔ کیا آپ نے لباس پہنا؟ مسیح کو قبول کرنے سے مسیح کی راست بازی کا لباس آپ کو ملا، اس کی پاکیزگی ملی۔ مسیح نے متنبع کیا ہے اپنے لوگوں کو۔ اگر آپ پڑھیں لوکا 21واں باب 34، 35، 36 آیت، اور پہلا تھیسالونیکیوں 5ویں باب کی 7ویں آیت، متنبع کیا گیا ہے کہ خبردار مسیحو، ہوشیار ہو جاؤ مسیحو، بیدار، چوکو سوچو، بند ہو جاؤ، ہر وقت تیار، بالکل محتاط، کیونکہ کسی بھی لمحے مسیح کی آمد ہو سکتی ہے، ریپچر ہو سکتا ہے، کلیسیا اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس انتظار میں نہ رہیے کہ خداوند آئے گا، 1000 سالہ بادشاہ ہوگا، پھر کچھ ہوگا۔ نہ 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 نہ، مسیح آئیں گے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کلیسیا اوپر اٹھائی جائے گی، اوپر جا کے مسیح کو ملیں گے، ہوا میں یسوع ناصری کا استقبال کریں گے۔ ہیلیلویا، واہ 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 واہ۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے، اس کو ملیں گے، اس کو چومیں گے، اس کو سجدہ کریں گے۔
اور پھر 7 سال اس کے پاس رہیں گے اوپر، اور وہاں پر خداوند اپنے وفاداروں کو، جنہوں نے بڑی بڑی اچھی کارکردگی کی ہے کلیسیا میں، اس کی بادشاہی میں، ان کو انعامات ملیں گے، ان کو کراؤنز لگیں گے، ان کو تاج ملیں گے، اور پھر مسیح جشن جلالی کی طرح دھوم دھام کے ساتھ بادلوں پر دنیا میں آئیں گے۔ پھر قومیں دیکھیں گی، پھر اسرائیلی سارے دیکھ کے حیران ہوں گے کہ جس کو ہم نے چھید ڈالا تھا، صلیب دیا تھا، یہ تو وہی شہنشاہ عظیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور وہ ایک ہی دن میں رو رو کر، پیٹ پیٹ کر، پچھتا کے، توبہ کر کے یسوع ناصری کو اپنا یشوع مسیح قبول کریں گے کہ یہی ہمارا نجات دینے والا۔ بھائیو بہنوں، آج یہ بڑی خوشی کا پیغام ہے آپ کے لیے ہے، میرے لیے۔ دیکھیے کیا میں اور آپ ہر وقت، رات اور دن، مسیح کے پاس بادلوں پر ہوا میں اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے مسیح کو اپنی زندگی دی ہے؟ گناہوں سے توبہ کر کے صلیب کے پاس آ کر اس کے لہو سے اپنے ضمیر کی پوشاک کو دھویا ہے؟ اور آپ رات دن یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے خداوند یسوع جلد آ، میں تیار ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ آپ کو یسوع نام میں یہ اچھا فیصلہ کرنے کی، تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ہیلیلویا، آمین۔ God bless you. Thank you so very much.